بچپن کے اندر بھائی بہن 100 دفعہ لڑتے تھے اور اگلے دن پھر پہلے جیسے ہو جاتے تھے، مگر اب بڑے ہو کر ایک بار لڑتے ہیں اور برسوں بات چیت نہیں کرتے۔ دوست گھر سے چلا جائے اور دشمن گھر میں آ جائے، دونوں حالتوں کے اندر مصیبت ہے۔ انسان بھی ڈستا ہے زہر ڈال کر لفظوں میں۔ رشوت لے کر سرکاری کام کرنے والے لازمی جنازہ پڑھا کریں اور غور کریں کہ مرنے والا کتنا خزانہ ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اگر تمہاری یادداشت کمزور ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں، وہ لوگ بے چین رہتے ہیں جو ہر بات ذہن میں رکھتے ہیں۔ جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم ہی کسی کو دکھاؤ، اور آپ جتنا جانتے ہیں اس سے کم بولو۔ حق جہاں پر بھی موجود ہو وہاں تک جانے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ زندگی میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، نماز کبھی مت چھوڑو کیونکہ ساری برکتیں اسی میں ہیں، اور اپنی نظر کی حفاظت کرو، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ جب تم کسی کو اس کا مال دے کر عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم اپنا ایمان گنوا چکے ہو۔ بہت بڑی حماقت کی بات ہے کہ آپ اس آدمی کے سبب افسردہ ہوں جو اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہا ہے۔ 2 باتیں انسان کو باکمال کر دیتی ہیں، نرم دل، میٹھی زبان اور ٹھنڈا دماغ۔ یہ 2 روز کی زندگی 2 اصولوں پر گزارو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ تمہارے جسمانی رشتے صرف زندگی تک محدود ہیں، اور آخرت کے اندر ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ اگر کوئی تمہیں چھوڑ جائے یا تم سے منہ پھیر لے تو کبھی پریشان نہ ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ تمہاری اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی تم نے مانگی تھی: اے اللہ، ہر اس چیز کو دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ کسی کے برے سلوک کا بہترین جواب تمہارا اچھا سلوک، اور کسی کی جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جھوٹ بولنا وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ گھر کے بڑے جب جاتے ہیں تو رونقیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کیجیے۔ اگر تم آج سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دو تو آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا تو روزانہ 7 دن تک نماز فجر کے بعد اسم الہی یا حکیموں کا 101 بار ورد کرے، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے گا۔ خلوص کے بدلے میں جو تماچا پڑے انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وقت جب فیصلے کرنے پر آتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، سماج خود ہی آہستہ آہستہ بدل جائے گا، کیونکہ تم ہی تو سماج ہو۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ بخیل آدمی کی روٹی بیماری پیدا کرتی ہے، کیونکہ بخیل آدمی کے چولہے کے نیچے جتنی دیر آگ جلتی رہتی ہے بخیل کا دل اس سے بھی زیادہ جلتا رہتا ہے۔ اچھی نیت اور سوچ والوں کو سکون تلاش کرنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح ہوتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں۔ جب کوئی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے تو دل کا دروازہ فوراً مت کھولنا، کیونکہ کچھ لوگوں کی بچوں جیسی عادت ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ 3 منٹ کی آسان تسبیح رات کو سونے سے عورت پڑھ لے: یا اللہ، یا ولی، یا والی۔ اس کے پڑھنے سے کچھ ہی دنوں میں رزق میں بے پناہ برکت ہو جائے گی اور رزق کی ریل پیل ہوگی۔
کسی انسان کو ذلیل کر کے آپ اس کو کم تر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل تمہارے ظرف کو کم تر بنا دیتا ہے۔ دنیا کے سارے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر تم خود کچھ نہ کرنا چاہو۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنا انسان کہیں بھی پہنچ جائے مگر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان زندگی میں لوگوں سے بہت سی ٹھوکریں کھا کر بس یہی سمجھتا ہے کہ سب کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کی حد تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے کہیں بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھو اور جانے والوں کو خوشی خوشی رخصت کر دو۔ من پسند انسان کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ زندگی سے ایک سبق جو سیکھا ہے کہ وفا تو سب سے کرو مگر وفا کی امید کسی سے نہ کرو۔ کاش کوئی ایسا آئینہ بھی ہوتا جو چہرہ نہیں نیت بھی دکھاتا۔ انسان کو اپنی بے بسی کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ پیار محبت کے نام پر کسی شخص کو بھی استعمال کر لینا تو بہت عام سا کام ہے، مگر استعمال کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے، کیونکہ رب کریم نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک نظام طے کر لیا تھا جس کا نام مکافات عمل ہے۔ تمہاری رگ رگ سے چاہے ہر کوئی واقف ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دینا، ورنہ ہر رگ دکھنے لگ جائے گی۔